بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ وفاقی حکومت جس سے اور تو کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا، لیکن اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اگر کہیں توجہ ہے تو وہ تحریک انصاف کے خلاف ہی ہے۔ لیکن اس کے دوران انہوں نے یقیناً یہ کام تو کیا ہے کہ بڑا دباؤ رکھا ہے اور پوری طرح سے پریشر ہے، اور وہی کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی پالیسیز کی۔ ایک دوسرے پہ الزامات تو لگا رہے ہیں کہ جی فلاں کی حکومت ہے، فلاں کی، لیکن اگر خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نون لیگ کے ساتھ اس میں لوگ ہیں، وزراء ہیں، تو پھر جناب جو وزیر خارجہ ہیں وہ کس کے ہیں، یا یہ کہیں کہ وہ کون چاہتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے اور وہ اب وزیر خارجہ ہیں؟ تو سب کو مل کر یعنی یہ موقع ملا کہ اپنی حکومت بنوا سکیں، تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ وہ لائے ہیں اور ایسا لائے ہیں کہ کنٹینیو کر سکے۔ اور اب کہہ تو رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن چاہتے ہیں کہ چلیں جتنا ہمیں مار پڑتی نظر آ رہی ہے، الیکشن ہم فارغ ہوں گے تو یہ اپنے ہی لوگ ہیں، یہی کنٹینیو کرتے چلے جائیں، کیونکہ کام تو سارے کر رہے ہیں۔ یعنی نگران وزیر اطلاعات آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کچھ کہیں گے تو اس کو ری ٹویٹ کریں گے، بلاول بھٹو صاحب کچھ کہیں گے تو اس کو ری ٹویٹ کریں گے۔ آپ دیکھیے نا ابھی یہ فلسطین کے ایشو پہ آپ دیکھیے کہ وہ ری ٹویٹس ان کو کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے جناب، ایک طرف آپ دیکھیے کہ سرکاری وسائل کا استعمال، سرکاری ادارے آپ دیکھیے، تمام ملک کے وسائل آپ جھونک رہے ہیں نون لیگ کی جو اس وقت کیمپین بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے لیے۔ تمام آپ کو شہروں میں، پنڈی میں بھی، لاہور میں بھی آپ کو بینر نظر آئیں گے نون لیگ کے، خرچہ ہو رہا ہے، صفائیاں ہو رہی ہیں، سرکاری خرچ پر ہو رہی ہیں، ان کے آفیسز کے باہر آپ سرکاری خرچ پر سارے ملازمین دیکھیں گے۔ دوسری طرف کیا ہوا کہ تحریک انصاف نے مردان میں صرف اپنے ورکرز کو بلایا، اور ہوا یہ کہ وہ تھا بھی چار دیواری کے اندر۔ اب یہ عاطف خان صاحب ہیں پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے ایک کنونشن کیا، پی ٹی آئی ورکر کنونشن، کیونکہ یہ عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا تھا، شیر افضل مروت صاحب یہ بات کہہ چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہیں لوگ جلسے کے لیے اکٹھے ہونے لگے تو آنسو گیس کی اتنی شیلنگ، اتنا کچھ ہوا کہ اف توبہ، اور پھر اور زیادہ لوگ آ گئے۔ دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں ان کو اجازت نہیں ملتی۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی لاہور میں جلسے کے لیے انہوں نے لبرٹی میں اجازت مانگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 15 اکتوبر کے لیے۔ اب یہ گھر کے اندر آپ کیوں سمجھیے، حجرہ جو ہے خیبر پختونخوا میں لوگ سمجھتے ہیں وہ گھر کا حصہ مانا جاتا ہے، اگر کوئی اپنے لان میں کوئی تقریب کر رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں تو سڑکیں بند، گلیاں بند کی جا رہی ہیں نا، اس سے تو باہر نکل نہیں سکتے، اور ان کے لیے تمام چیزیں پی ٹی وی سے لے کر جس کا جو خرچہ ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی بجلی کے بل میں بھی لیا جاتا ہے، اس سے لے کر ہر چیز وہاں پر دی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ضلع مردان میں، پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کے انعقاد پر عہدیداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں 86 افراد نامزد کر دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی آر میں 5 سابق ایم پی ایس اور 1 ایم این اے بھی شامل ہے۔ پی ٹی آئی ورکر کنونشن سابق صوبائی وزیر محمد عاطف خان کے حجرے میں منعقد ہوا تھا، حجرے میں۔ ذرائع کے مطابق مردان میں منعقد ہونے والے کنونشن میں محمد عاطف خان خود موجود نہیں تھے۔ ایف آئی آر میں بغیر اجازت کنونشن اور سڑک بند کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے بعض ارکان بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع نے اس حوالے سے بتایا کہ ایف آئی آر میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ پولیس دہشت گردوں کے خلاف آپ کو شاید اتنا ایکشن لیتی نظر نہیں آئے گی جتنا اس وقت تحریک انصاف کے خلاف، یعنی حجرے میں ہوا ہے، وہ بندہ بھی ہوا نہیں ہے، وکلاء کے خلاف بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے گا کہ یہ اس کیس میں ان کو لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو وکلاء کے انہوں نے نام ڈال دیے نا، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہے اب خیبر پختونخوا کا علاقہ۔ اور میں آپ کو پشاور ہائی کورٹ کے بارے میں بتا دوں، اس کا موڈ بالکل مختلف ہے پاکستان کی باقی عدالتوں سے۔ باقی کوئی لاپتہ ہو، اٹھایا جائے، غائب کیا جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شعیب شاہین ہیں، تحریک انصاف کے وکیل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جی این این پر بات کرتے ہوئے اور اکبر باجوہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے ان کو یہ کہا ہے کہ جی آپ ابھی دیکھیں کہ وہ جو ویڈیو سامنے آئی صداقت علی عباسی کی، ان کو ملوایا گیا اپنے گھر والوں سے، والدہ سے، اس کے بعد پھر ان کو لے گئے ہیں۔ یہاں پر یہ ماحول نظر آ رہا ہے، مگر شعیب شاہین صاحب جب بھی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف نہیں آپ جا رہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی شیر افضل مروت کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ جی وہ فلان اللہ کو پھینٹی پڑی، پھر بعد میں تو زیادہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ویڈیو میں تو نظر آ رہا ہے کہ فلان اللہ نے پہل نہیں کی، شیر افضل مروت نے مارا، لیکن اس کے بعد فلان اللہ بلیک بیلٹ نکلے، انہوں نے بڑا مارا جناب شیر افضل مروت کو، لیکن مقدمہ الٹا فلان اللہ صاحب نے درخواست دے دی شیر افضل مروت پر۔ اب شیر افضل مروت کی ضمانت ہو گئی، اب وہ کیس ہی سارا ختم ہو گیا۔ پشاور ہائی کورٹ میں آپ یہ دیکھیے اتنا اعتماد نظر آ رہا ہے کہ واحد
خیبر پختونخوا کا علاقہ جس کے یعنی خیبر پختونخوا کے علاقے انڈر سارا جو علاقہ ہے خیبر پختونخوا کا وہ پشاور ہائی کورٹ کے انڈر آتا ہے، پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ہے. تو اب وہاں پر تحریک انصاف کے رہنما باہر آپ کو نظر آئیں گے عدالت جاتے ہوئے. یہاں تو عدالت سے رستے میں اغوا کر لی جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے نا، وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے. کیوں؟ پتہ ہے جناب کہ ہائی کورٹ اور طرح کے موڈ میں ہے. پشاور ہائی کورٹ وہ اور طرح جرأت دکھا رہی ہے انسانی حقوق پر. اس کی ایک مثال ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ دیکھیے کہ انسپیکٹر کو سزا دے دی گئی کہ اس نے کس طرح بغیر وارنٹ کے گھر پر چھاپا مارا کسی کے، اور ڈی ایس پی نے اس فیصلے کے خلاف کوئی فیس بک پر آ کر کوئی بات کہی تو پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بلا لیا. تو یہ موڈ ہے. وکلاء پورے پاکستان میں آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں ایک بالکل. اب لاہور میں ہم دیکھتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، لاہور ہائی کورٹ کا آپ دیکھیے روزانہ کی بنیاد پر کنونشن ہو رہے ہیں. ربیہ باجوہ صاحبہ وہ جس طرح کی تقریریں کر رہی ہیں، کبھی آپ کو لطیف کوسہ نظر آتے ہیں، ان کے گھر پر تو حملہ ہو چکا ہے لطیف کوسہ صاحب پر، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ رہے. اعتزاز احسن صاحب دیکھیے جو بیانات دے رہے ہیں. تو وکلاء ایک بھرپور طاقت ہیں. اگر ہماری سول سوسائٹی میں اب کوئی کھڑا ہے، کوئی بات کر رہا ہے یا کر سکتا ہے یا کوئی جرأت دکھا رہا ہے تو وہ وکلاء ہی ہیں. اور مجھے بتا دیے کہاں ہیں. اب جس طرح ہمایوں دلاور نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر سپریم کورٹ بار، اسلام آباد ہائی کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار سب نے اس کو کنڈیم کیا تھا، تو وکلاء ہی ہیں. اب عمران خان صاحب نے جیل سے جو فیصلے کیے ہیں ان میں دیکھیے وہ اپنی لیگل ٹیم کو بدل رہے ہیں، مطلب آگے کر رہے ہیں، بدلنے سے مراد یہ ان کو آگے کر رہے ہیں اور ان کو مین ٹاسک دے رہے ہیں اور ان کو اپنا ترجمان مقرر کر رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہی کو ہم وکیلوں کو زیادہ ٹکٹس دیں گے، باقی تو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ادھر کی جا رہے ہیں. وکلاء کے حوالے سے خود میری ایک سینئر وکیل سے بات ہوئی، ان کا کیوں ان کے خلاف اس طرح سے نہیں کرتے، کیونکہ ایک وکیل کے انہوں نے گھر چھاپا مارا، اس کے خلاف اس طرح کو کیس جعلی وغیرہ بنایا تو آپ دیکھیں کہ داخلہ بند ہو گیا پولیس کا جناب عدالت کے اندر، عدالتوں میں وکلاء نے کر دیا. تو یہ ان کو اس طرح کی ریزسٹنس سامنے آئے گی. وکلاء سمجھتے ہیں عدالتوں کو، عدالتی معاملات کو، قانون کو، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ ان کو قابو کریں. اب مرتضی سولنگی صاحب کو ٹیگ کیا طارق پتین صاحب نے اور اس معاملے پر ان کو ان کی توجہ دلوائی کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس پر جو ٹویٹ کیا گیا اس پر جناب اب جواب آنے لگ گئے ہیں اور ان کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے مرتضی سولنگی صاحب کو. ہے نا دلچسپ بات. اور اس میں جناب مرتضی سولنگی صاحب نے اجازت نہیں دی ہوئی کہ کوئی ان کو کمنٹ کر سکے زیادہ لوگوں میں. اس پر اس کے بعد میں نے بڑی اہم بات کرنی ہے کہ اڈیالہ جیل میں بجلی ہی بند کر دی گئی. جہاں پر عمران خان صاحب قید ہیں وہاں پر بجلی ہی بند کر دی گئی. اب یہ پہلے بات آ رہی ہے کہ عمران خان نہیں ٹوٹ رہے، ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش مسلسل چل رہی ہے، کبھی کوئی کوشش کبھی کوئی کوشش نیا. اب یہ اٹک سے ان کو اڈیالہ جیل بھی اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے، ان کے خود وکلاء بات کر رہے ہیں. اب جو آگے ایک ٹارچر کا طریقہ سامنے آ رہا ہے وہ رضوان غلزئی نے جو بتایا، جس کا تذکرہ بیورو چیف ایکسپریس نیوز نے کیا، عامر الیاس رانا صاحب نے، اس کا بھی ذکر کریں گے. اور عمران خان صاحب اب جیل سے جو باتیں کر رہے ہیں وہ وکلاء کے حوالے سے ہیں، تو وکلاء ایک بھرپور طاقت نظر آ رہے ہیں. اب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لینے کے دینے پڑنے لگے ہیں اس کیس میں. آپ دیکھ لیجئے گا یہ جو کیس رجسٹر کیا نا جس میں وکلاء بھی نامزد کر دی ہیں، اب اس میں دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا حکومت کے ساتھ. اب جناب طارق متین صاحب نے ٹویٹ کی، اس میں وہ کہتے ہیں مرتضی سولنگی کو ٹیگ کرتے ہوئے، یعنی نگران وزیر اطلاعات کو، یہ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ کی کہ جی یہ کیا چکر ہے کہ وہاں ہر ایک کو اجازت ہے، جہاں مرضی سڑک بند کر کے جلد سے ان کو پوری فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ کسی کام پر لگی ہوئی ہے، مریم کے لیے، نواز شریف کے لیے، سارا حکومت اسی کام پر لگی ہوئی ہے. لیکن یہاں اگر کوئی حجرے میں بھی کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہا. تو مرتضی سولنگی صاحب کا جواب سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں جی چاہے 150 بندے ہوں اجازت تو لینی پڑے گی. مجھے بتائیں ہاں تو دفعہ 144 لگی ہوتی ہے تو احتجاج ہو جاتا ہے، سپریم کورٹ کے سامنے مولانا صاحب پہنچ جاتے ہیں، دیواریں پر وہ گیٹ پھلانگ کر، کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ کیا چکر ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو سلمان عابد صاحب اس پر کہتے ہیں مرتضیٰ بھائی اگر کوئی فرد اپنے ڈیرے یا پر کارنر میٹنگ یا اکٹھ رکھ کرے اور وہ سڑک یا گراؤنڈ نہ ہو اور کسی کی نجی ملکیت ہو تو اس کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. اس بنیاد پر تو کوئی بھی اپنے ڈیرے پر اکٹھ نہیں کر سکے گا، یعنی اپنے گھر میں ڈرائنگ روم میں کسی کو نہیں بلا سکتا. پھر تو مال ٹاؤن میں جن کو بلایا جا رہا ہے اگرچہ وہاں لوگ کم آ رہے ہیں تو پھر ان کو بھی پہلے اجازت لینی چاہیے. ہر شخص کو اپنے لان کے لیے اجازت لینی پڑے گی کہ جی ہاں میں اپنے کچھ مہمانوں کو بلا رہا ہوں. یہ حال ہو گیا ہے جناب، یہ حال ہو گیا ہے. تو بہرحال جب کسی نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے تو پھر انہوں نے بہانے تو بنانے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے یہ خبر بھی کتنی پھیلی کہ جناب راولپنڈی سینٹرل جیل میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہو گیا اور بجلی سپلائی معطل ہونے کے باعث قیدیوں اور حوالاتیوں کو مشکلات کا سامنا. انتظامیہ نے سپلائی معطل ہونے پر تاحال جنریٹر بھی آن نہیں کیے. اب یہ جنریٹر پھر کیوں نہیں آن کیے؟ آپ سوچیے نا ذرا
کہ اگر چلیں بریک ڈاؤن ہو گیا بجلی کا تو جنریٹر تو ہوتے ہیں وہ تو آن کریں. کہہ رہے ہیں جی ہم اس کو جلدی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ لوگوں فکر عمران خان صاحب وہ اسی سیل میں ہیں, وہ تنگ, اور وہاں کوئی میاں نواز شریف کی طرح وہاں کوئی اے سی کی سہولت تو ہے نہیں. جس طرح ان کو کوئی ڈرائنگ روم ملا ہوا تھا, گھر کا کھانا ملا ہوا تھا, بڑا ان کو جناب وہ پروٹوکول اور وہ ایک کیا ریسٹ ہاؤس ٹائپ ملا ہوا تھا, وہ تو نہیں ہے عمران خان کے لیے. تو بجلی بھی پھر بند کر دی. کیا یہ ایک ٹارچر کا طریقہ ہے جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا نا, عامر الیاس رانا صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ایک شیشے کا کمرہ تیار ہو رہا ہے اور اس کے چاروں طرف, یعنی کمرے کے چاروں طرف صرف شیشہ, اور چھت بھی شیشے کی اور فرش پہ بھی شیشہ ہوگا, یہ کمرہ تیار ہو رہا ہے. تو اس پر رضوان غلزئی نے, وہ بھی ایکسپریس کے لیے کام کرتے ہیں, رپورٹر ہیں نوجوان, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اپنے ویلاگ میں ذکر کیا یہ عمران خان کے لیے تیار ہو رہا ہے اصل میں, اور ان کو تاکہ ٹارچر کیا جا سکے کہ ہر طرف کچھ نہیں, صرف لائٹ جل رہی ہوگی, شیشہ ہی شیشہ ہر طرف, دیواریں, چھت اور فرش بھی. تو اس سے ہوگا کہ انسان کچھ اور نہیں دیکھ سکتا, کوئی چیز اور نہیں, اس نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا, ہر طرف صرف ایک ہی عکس اس کو نظر آتا رہے. یہ کتنا خوفناک طریقہ ہوگا ٹارچر کا, آپ سوچیں ذرا. تو یہ کام ہو رہا ہے, اب اس پر کام ہو رہا ہے کہ عمران خان کو توڑنے کے لیے. پھر یہ خبریں تو چل ہی رہی ہیں, اس میں جناب بہت سے سینئر وہی صحافی, جس طرح جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کے انٹرویو کرنے والے, ان جیسے صحافی کلیم کر رہے ہیں کہ اب جو آنے والا ہے نا کام, جو اب عمران خان صاحب کی اہلیہ کے خلاف جو بات آنے والی ہے, او ہو یہ ہونے والا ہے, وہ ہونے والا ہے, تو اس کے بعد عمران خان سیاست ہی چھوڑ دیں, کچھ نہیں ہونا. لوگ اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں. اچھا جی ان کے خلاف بڑی کوئی بیہودہ کیمپین شروع ہوگی, یہ کیا وہ کیا فلاں کیا, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے جو سابق خامند ہیں وہ ان کو گرفتار ہیں, ان سے کوئی ویڈیو ایسی بنوا لی جائے گی. اس طرح کی پہلے سب ویڈیوز بن گئیں, آڈیوز آ گئی, سب کچھ ہو گیا, کچھ نہیں بنا. یہ الٹا جائے گا بالکل. اس طرح جیسا عثمان ڈار کا انٹرویو, علی باسی کا انٹرویو ہوا ہے نا, اس کے بعد اب اس کو بھی دیکھ لیجیے گا, تسلی کر لیجیے گا, اور وہ بھی شوق پورا کر لیں. اب جناب اڈیالہ جیل میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن رپورٹ ہوا. بجلی کی سپلائی معطل ہونے کے باعث قیدیوں حملاتیوں کو مشکلات کا سامنا, جبکہ انتظامیہ نے جنریٹر بھی آن نہیں کیے. بجلی سپلائی معطل ہونے کے باعث جیل میں نصب موبائل جیمرز بھی آف ہو گئے. اڈیالہ جیل میں سابق وزیراعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی, سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی بھی قید ہیں. جیل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ راولپنڈی جیل میں بجلی کی سپلائی کی بحالی کے لیے ٹیمیں کام کر رہی ہیں, مگر سوال یہ جنریٹر کیوں نہیں چلایا گیا. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہو کیا رہا ہے. فوکس صرف اور صرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف جتنا کام کر سکیں کریں. میں ابھی یہ سن رہا تھا کہ ڈان کے جو بیورو چیف ہیں خیبر پختونخوا کے, چونکہ ڈان کا آج کل بڑا اس لیے ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی انتظامیہ نے صداقت علی باسی کا انٹرویو نہیں آن ایئر ہونے دیا کہ جی یہ ٹارچر کا معاملہ ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا تو کہیں نہیں جا رہا, اس میں تو عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہاں تو آپ جو مرضی ہرباز مالیں وہ کام نہیں کرے گا. یہ اس طرح کے پرچے بھی دے لیں, وکلاء کو بھی بیچ میں شامل کر لیں. شاید ڈیسپریشن ہے کہ وکلاء کے خلاف بھی یا ان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے, اور الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پولیس کے اندر بھی لوگ ہوں گے کہ ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں انہوں نے اس لیے کر دیا ہے کہ جی وکلاء کا نام دے دیتے ہیں تاکہ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ وکلاء کو بیچ میں لے کر آنا, ان کے خلاف بھی مقدمہ کر دینا, یہ تو اب آپ نے یعنی جس طرح ہوتا ہے نا بڑا پنگا لے لیا ہے. تو اب آپ دیکھیے گا کہ اس میں اب کیا فیصلہ آتا ہے, پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ کس طرح جاتا ہے, وہاں سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.